بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خانقہ نظام، روحانیت، تصوف یا صوفیہ کرام، یہ ایک بڑے معروف ہمارے ساتھ اور منوس یہ ورڈ ہیں۔ جب ہم روحانیت کی بات کرتے ہیں یا جب ہم تصوف کی بات کرتے ہیں یا خانقہ نظام کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، یا وہ موجودہ حالات کے اوپر کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ فوری طور پہ تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ جو خانقہ نظام ہے یا یہ جو تصوف کا جو سلسلہ ہے، یہ اس کے اوپر مختلف قسم کی اپنی ان کا جو ذہن ہوتا ہے، اپنے لوگ اس کے اوپر اپنے کمنٹس پاس کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک طرح شدید قسم کی تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں خاص طور پہ ایسے جو ہمارے نوجوان ہیں، ہماری جو یوتھ ہے، جن کو روحانیت کے بارے میں یا تصوف کے بارے میں، یہ ساری ایک ہی چیز ہے، خانقہ نظام اس کو کہہ لیں، صوفیہ کرام کہہ لیں، تو اس کے بارے میں کچھ میں آپ لوگوں کے سامنے گزارشات رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ مستند چیزیں مستند حیثیت سے میں آپ لوگوں کے سامنے کہ یہ ثابت شدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے اگر ہم بات شروع کریں تو اس کے ساتھ اس کا کیا کنیکشن ہے۔ تو سب سے پہلے کہ صوفیہ کرام لفظ جو ہے نا، صوفیہ کرام، اس کا مطلب کیا ہے، یعنی کہ صوفی کس کو کہا جاتا ہے۔ محققین کی ایک رائے، محققین کا ایک طبقہ، ان کا یہ کہنا ہے کہ صوف کا مطلب ہوتا ہے کپڑا، خاص قسم کا کپڑا، اون کا کپڑا اس کو کہہ لیں۔ تو چونکہ جو صوفیہ کرام ہیں انہوں نے سادگی اختیار کی، پہناوے جو تھے، رنگ برنگے کپڑے جو تھے، کلرفل لائف ان کی جو تھی، اس کو ترک کر دیا۔ اس کے مقابلے میں انہوں نے سادگی کو، عاجزی کو مطلب کہ اختیار کر لیا۔ تو اس وجہ سے وہ خاص لباس انہوں نے جو زیب تن کیا، جو کہ عام طور پہ اون کا بنا ہوتا تھا اور وہ انتہائی سادہ لباس ہوتا تھا، اس کو صوف کہا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے صوف سے صوفی نکلا اور صوفی پھر صوفیہ کرام اس کی جمع۔ یہ ایک توجیہ، ایک طبقہ، محققین کا ایک طبقہ یہ توجیہ پیش کرتا ہے۔ اس کی مثال حضرت بڑے مشہور ایک بزرگ اللہ والے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ، وہ بادشاہ تھے، ہم سب جانتے ہیں، اور انہوں نے جب بادشاہی کو ترک کر دیا، خود سلطنت کو چھوڑ دیا، امور سلطنت سے خود کو علیحدہ کر لیا، حکومت انہوں نے چھوڑ دی، اور ایک بڑا اون کا لباس جو تھا، ایک بڑا سادہ لباس انہوں نے زیب تن کر لیا، تو وہ صوفی پھر کہلائے۔ تو اس وجہ سے جی کہ یہ چونکہ وہ لباس سادگی والا جو لباس ہے، اس وجہ سے، جبکہ محققین کا ایک بہت بڑا طبقہ جو زیادہ اتھینٹک ہے، یعنی کہ جن کی بات میں زیادہ وزن ہے، اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات زیادہ صحیح ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اصحاب صفہ کی نسبت کی وجہ سے، چونکہ صوفیہ کرام جو ہے وہ اصحاب صفہ کے نائبین ہیں، اصحاب صفہ کے وارث ہیں، اصحاب صفہ کے وہ امین ہیں، تو اس نسبت کی وجہ سے، اصحاب صفہ کی نسبت کی وجہ سے ان کو صوفیہ کرام یا صوفی کہا جاتا ہے، اور یہ زیادہ قریب بات ہے، یہ زیادہ اتھینٹک بات ہے، یہ زیادہ وزنی بات ہے۔ تو صوفیہ کرام کا پھر مطلب یہ ہوا کہ اصحاب صفہ کے نائبین، اصحاب صفہ کے وارث، وہ جماعت جن کا تعلق اصحاب صفہ کے ساتھ ہے۔ اب ذرا بات میں تھوڑی سی جو آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تین بڑی ذمہ داریاں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہترین انداز میں پورا کیا۔ ایک تو کہ تلاوت آیات قرآنیہ، اس کے بعد کتاب و حکمت کی تعلیم، اور نمبر 3 پہ تربیت اور تزکیہ نفس، یعنی کہ دل کی صفائی۔ یہ دیکھیں، سب سے اہم جو چیز ہوتی ہے، سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے کہ انسان کا جو قلب، اس وقت امت کا سب سے بڑا مسئلہ، سب سے اہم ایشو، یعنی ہم شکل و شباہت میں مسلمان نظر آتے ہیں، ہم لباس میں مسلمان نظر آتے ہیں، ہم سب ظاہری طور کے اوپر جب ہمیں کوئی دیکھتا ہے تو ہم مسلمان نظر آتے ہیں، لیکن جو ہمارے اعمال ہیں،
جو ہمارا کردار ہے، یعنی کہ یہ مسئلے ہیں نا ہمارے سب کہ ہمیں دودھ خالص نہیں ملتا، ہمیں گھی میں چلے جائیں تو اس میں طرح طرح کی لوگ ملاوٹیں کر رہے ہیں، ہمیں کوئی خوراک جو ہے وہ پیور نہیں مل رہی، اور یہاں تک نوبت آ چکی ہے کہ میڈیسن میں، دوائیوں میں لوگ ملاوٹ کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ کردار کی کمزوری، تزکیہ نفس نہیں ہے، ہمارا اندر صاف نہیں ہے۔ تو سب سے بڑا ٹارگٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قلوب کی صفائی تھا، وہ دلوں کی صفائی تھا، وہ اندر کی۔ اس کے پھر اثرات کہ کس طرح وہ صحابہ کرام کی جو جماعت تھی، اہل بیت کی جماعت، انہوں نے دنیا کو پلٹ کے رکھ دیا۔ وہ ایسے کامل انسان تھے، ان کے دل روشن تھے، ان کے دماغ روشن تھے، ان کی اندر کی دنیا روشن تھی۔ تو سرکار دو عالم، بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقصد کے لیے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو وہاں پر ایک جگہ مختص کی، اس کو مدرسہ کہہ لیجئے، اس کو خانقاہ کہہ لیجئے، دار ارقم، وہ سب سے پہلا مدرسہ اسلام کا، کہ جہاں پر لوگ اکٹھے ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم درس دیا کرتے تھے، ان کی تربیت فرمایا کرتے تھے، ان کو علم عطا فرماتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلی یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا کہ سب سے پہلی اگر کوئی درسگاہ تھی، سب سے پہلی اگر کوئی جگہ تھی تو وہ دار ارقم تھی، مکہ میں۔ پھر جب ہجرت اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، مدینہ شریف آپ تشریف لے آئے، تو مدینہ شریف میں ایک جگہ جہاں پر آج اللہ تعالیٰ سب کو لے کر جائے، جہاں پر مسجد نبوی شریف ہے، جہاں پر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بالکل این جہاں پر ریاض الجنہ کے بالکل ساتھ وہ چبوترا جس کو صفا کہا گیا، وہ ایک مدرسہ تھا، وہ ایک یونیورسٹی اس کو کہہ لیجئے، وہ ایک خانقاہ اس کو کہہ لیجئے، کہ وہاں پر پھر تعلیم و تربیت کا انتظام فرمایا گیا، اور وہ سب سے وہ بڑا ادارہ تھا، اور وہ کچھ جو لوگ تھے، کچھ صحابہ کرام جو تھے، انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا، 24 گھنٹے وہ وہاں پر ہی رہتے تھے، مشغول رہتے تھے ذکر میں، علم میں، فکر میں، اور ان کے کھانے پینے کا بھی بندوبست وہاں پر ہی ہوتا تھا، ان کے سونے کا بندوبست بھی وہاں پر ہی ہوتا تھا، تو ان کو صحابہ صفا کہا جاتا تھا۔ اور اگر ہم آج کی بات کریں تو وہاں پر قرآن شریف، حدیث، تجوید، فقہ، ریاضی، طب، حیت، انصاب، عربی زبان و ادب، اصلاح سازی، غیر ملکی زبانوں، یعنی کہ ہمہ جہت قسم کی ایجوکیشن، صرف ایک نہیں، ہر طرح کی ایجوکیشن، ہر طرح کی تعلیم، حتیٰ کہ جس طرح سے میں نے کہا کہ غیر ملکی زبانیں بھی وہاں پر سکھائی جاتی تھیں۔ یہ ذرا ویژن ہمارے سامنے ہونا چاہیے، ہمارے سامنے وسعت نظری اور وسعت قلبی جو ہے وہ اسلام کا وہ ہمارے سامنے ہونے کہ اصحاب صفا جو تھے ان کو کس طرح سے ٹرین کیا جا رہا تھا۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار جو تھے انہوں نے پھر اس سلسلے کو آگے بڑھایا۔ اس کے بعد پھر تابعین اور صوفیہ کرام جو تھے وہ اس مشن کے وارث ہوئے، اس مشن کے ان کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ نبوی امور جو تھے، یہ جو اصحاب صفا کے جو اعمال تھے تو وہ ان کو صوفیہ کرام نے، اور صوفیہ کرام نے پھر براہ راست بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید المرسلین کی بارگاہ سے براہ راست فیض حاصل کیا، محنت کی، اپنی محنت، اپنی لگن اور اپنے مراقبے کے ذریعے آگے بڑھایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحاب صفا کا جو مشن تھا اس کو۔ اور اب اولین اگر ہم دور کی بات کر لیں تو اولین دور میں ہمارے سامنے جو اہم ترین جو نام آتے ہیں ان میں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت جنید بغدادی، رابعہ بصری، بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ اولین دور کی مثالیں ہیں۔ ایک بڑی اہم چیز اس کو ذرا اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ ایک جو شیخ کامل ہوتا تھا، یعنی کہ جو ایک شیخ ہوتا تھا اور وہ پھر آگے جس کو اپنے بیعت کرتا تھا اس کی کڑی شرائط ہوتی تھی۔ یہ نہیں کہ جو آیا جی کہ آپ کو بھی سند عطا کر دی گئی، آپ کو بھی نہیں، بلکہ ایک شیخ جس کو
بیعت کرتا تھا یا جس کو خلافت عطا کرتا تھا، یہ آپ کہہ لیجیے اپنا نائب مقرر کرتا تھا، اس کے لیے انتہائی کڑی شرائط ہوتی تھی، باقاعدہ وہ کڑی شرائط کی روشنی میں بیعت اور اس کے ساتھ خرقہ عطا کیا جاتا۔ خرقہ مطلب وہ ایک مخصوص روحانی لباس ہوتا تھا، خانقاہ لباس ہوتا تھا، وہ باقاعدہ عطا کیا جاتا تھا، اور پھر اس کا یہ جس کو وہ بیعت عطا کر دی جاتی تھی، جس کو خلافت، اس کی پھر پوری سمجھ لیجئے کہ پوری اسلامی دنیا میں لوگ احترام کرتے تھے کہ یہ فلاں شیخ کا یہ نیب ہے یا فلاں شیخ نے ان کو خلافت عطا کی ہے۔ وہ اتنا بات سمجھنے کی میں جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ اتنی اتھینٹک ہوتی تھی، وہ اتنی مستند ہوتی تھی، اس میں اتنا وزن ہوتا تھا کیونکہ اس کی شرائط اتنی، اب جس طرح سے کوئی آج کل اگر دور حاضر کی میں بات کروں تو جناب وہ کنگ ایڈورڈ سے کوئی میڈیکل میں MBBS کر لے، اس کو ڈگری جو ہے وہ عطا کر دی جائے، یا کوئی جیسے فرض کر لیں پنجاب یونیورسٹی سے کوئی PhD کی ڈگری حاصل کر لے، پھر اس کی کس طرح سے اس کی لوگ عزت کرتے ہیں، جی یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، جی یہ فلاں یونیورسٹی سے انہوں نے اسپیشلائزیشن کی ہے۔ تو اس طرح وہ جو شیخ ہوتا تھا، وہ جس کو اپنی وہ خلافت عطا کرتا تھا، خرقہ عطا کرتا تھا، لوگوں کے دلوں میں اس کا احترام ہوتا تھا، اتنی کڑی اور اس کی شرائط ہوتی تھی۔ اس کی میں چند مثالیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، دیکھیں اب جب ہم امام اعظم کا نام لیتے ہیں تو ہمارے سامنے علم، ریسرچ، ہمارے سامنے جناب ان کا جو ان کے فقہ کے جو دفاتر، علم کے دفاتر کھل جاتے ہیں، ہمارے سامنے ان کی وہ پوری ان کی جو خدمات کا جو سلسلہ ہے وہ ہمارے سامنے جنہوں نے پوری عالم اسلام کو فائدہ پہنچایا، ایک انسان کی اتنی زیادہ اچھا تمام تر علوم کے باوجود وہ حضرت امام جعفر صادق کے بیعت تھے، اور حضرت امام جعفر صادق نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو خرقہ عطا کیا تھا۔ پھر آگے دیکھیں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اگر دنیا میں عالم اسلام میں اگر ہم کو دیکھیں نا کہ جو جینیس ہیں، جینیس کا مطلب ہوتا ہے کہ عام ضرورت سے زیادہ ذہین کہہ لیجئے، ضرورت سے زیادہ ذہین، یعنی کہ وہ سوتے ہوئے بھی ان کا دماغ کام کر رہا ہوتا تھا، کریٹیوٹی ان کی اتنی زیادہ تھی، وہ مسائل کا حل ڈھونڈ رہے ہوتے تھے۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کا حضرت حبیرہ بصری سے عقیدت تھی، اور انہوں نے حبیرہ بصری کی انہوں نے بیعت بھی کی اور ان سے خرقہ بھی انہوں نے حاصل کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے بیعت تھے، اور ان سے خرقہ انہوں نے حاصل کیا تھا۔ یہ میں اس کی اہمیت، یعنی کہ ایک طرف ان کا علم، ایک طرف یعنی کہ جن کی پوری دنیا مترف ہے عالم اسلام، اور اس کے ساتھ جو غیر مسلم دنیا ہے وہ آج ان کے اوپر ریسرچ کر رہی ہے، آج ان کے اوپر تحقیق کر رہی ہے، آج ان کے جو تصنیفات ہیں ان سے وہ بہرور ہو رہے ہیں اور ان سے فیوز و برکات اور فوائد حاصل کر رہے ہیں، غیر مسلم کر رہے ہیں، لیکن وہ اس کے باوجود انہوں نے اپنے وقت کے جو شیخ تھے ان کی بیعت کی اور ان سے خرقہ اجازت حاصل کیا۔ اگر اب دیکھیں دور حاضر کی اگر ہم بات کر لیں تو خانقاہ نظام کی جو زوال پذیری ہے اس وقت، اس کی اگر وجوہات ہم تلاش کریں تو سب سے بڑی وجہ اتفاق کریں گے آپ لوگ بھی، سب سے بڑی وجہ کہ آج کا جو شیخ طریقت ہے وہ جب اپنا کسی کو نائب مقرر کرتا ہے، جب وہ اپنا کسی کو وارث مقرر کرتا ہے، تو وہ تمام جو شرائط اور وہ تمام جو کڑی نگرانی اس کے اوپر مقرر تھی بیعت کے اوپر اور اجازت کے اوپر، وہ ان کو نظر انداز کر دیتا ہے، اور اس کا پھر رزلٹ یہ نکلا کہ وہ جو گدیاں ہیں، وہ جو خانقاہیں ہیں، وہاں پر اہل لوگ جو بہراور ہی نہیں، جو اس قابل ہی نہیں، جن کو وہ روحانیت سے ان کو شغف ہی نہیں، ان کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں، وہ بیٹھ گئے۔ جب اب ایک گاڑی آپ ایسے انسان کو دے دی جائے، اسلام آباد ہم نے جانا ہو، کہ جو ڈرائیور ہی نہیں ہے، جس کے پاس لائسنس ہی نہیں ہے، ایک ایسے پائلٹ کو جہاز کے اوپر بٹھا دے جس کو جہاز اڑانا ہی نہیں آتا، اس کا رزلٹ پھر کیا نکلے گا؟ کمپنیاں ڈوب جاتی ہیں، ادارے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اور یہی نتیجہ خانقاہ نظام کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوا۔
کہ کہاں وہ خرقہ اجازت، وہ جو کہ ایک مستند ڈگری کی حیثیت جس کو حاصل ہوتی تھی، جس کو اجازت مل جاتی تھی، پھر دنیا اس کی معترف ہو جاتی تھی، اور اس کے اندر وہ اس لائق ہوتا تھا، وہ اس عہد، وہ اس عہدے کے جس کے اوپر وہ متمکن ہے، جس کے اوپر وہ فائز ہے۔ اور کہاں آج کی اجازت کہ جس کی کوئی ہم نے گدی نشینیوں کو اور جو روحانی جو اجازت اور خلافت ہے اس کو مذاق بنا کے رکھ دیا۔ اب دیکھیں جو اگر ہندوستان کی اگر ہم بات کر لیں تو اگر ہم آج مسلمان ہیں، اگر آج کروڑوں مسلمان ہندوستان میں ہیں، پاکستان کے سارے خطے، تو یہاں پر اگر ہم یہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، بہاؤالدین زکریہ ملتانی، غوث بہاولہ کے زکریہ ملتانی، یہ بزرگان دین کی اگر خدمات اور ان کی محنت کو اگر ہم ایک سائڈ پہ کر دیں تو دیکھیں پھر اسلام ہمیں کہاں نظر آتا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اسلام تلوار کے ذریعے نہیں، اسلام ان بزرگان دین کے اخلاق اور کردار اور نظر کی وجہ سے یہ ذہن میں بات رکھ لیں کہ ان کی نظر فیض، ان کی نظر کرم جن لوگوں کے اوپر پڑی، وہ پھر لاکھوں لوگ، یعنی کہ ہم کسی کو کنونس نہیں کر سکتے، لیکن جس کے اوپر نظر کرم ہو جائے، جس کے اوپر نظر فیض پڑ جائے، اس کو پھر کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود ہی ہلکا بگوشے لوگ اسلام ہوئے اور لاکھوں میں ہوئے۔ یہ جو کروڑوں کی گنتی ہے یہ ان کے فیض اور ان کے نظر کرم کی وجہ سے ہے۔ تو آخری بات، آج جتنے بھی یہ خانقاہی نظام، یعنی کہ جتنے بھی یہ خرافات ہیں، جب ہم دیکھیں بچوں کو بتاتے ہیں روحانیت تو ان کے سامنے آج کی وہ تمام خرافات ان کے سامنے ہیں، وہ بھی سچے ہیں، وہ ٹھیک کہتے ہیں، وہ جو کلیم کرتے ہیں لوگ۔ تو اگر خانقاہ نظام سے بہتر کوئی حل نہیں ہے اسلام میں، اگر اسلام کی نشر و اشاعت اور ترویج کے لیے یہ بہترین نظام جو ہے وہ خانقاہ نظام ہے، اور اس کو اسی ورثے کے ساتھ جو اس کی ہسٹری ہے اس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر دیا جائے تو تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور یہ خانقاہ نظام پھر سے مثالی بن سکتا ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔